ادریس جب اوپر گئے تو ان کے ساتھ میں ہی تھا، کشتی میں نوح کے ساتھ میں ہی تھا، طوفان میں میں نے ان کی حفاظت کی، میں پہلی پاک ہستی ہوں اپنے خالق کے علم میں، اور میں ہی آخری ہوں جو اٹھایا گیا ہوں۔ کوئی ممبر نہیں مگر اس پر میرے ہی نام کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی مسجد نہیں مگر اس میں میری نماز پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ، اور صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں ہری ہری توتے لوگ نکلے نا، توتے لوگ، قادری پارٹی، ہاں وہاں الیاس پارٹی، یہاں بھی الیاس پارٹی، تبلیغی جماعت والی پارٹی، ادھر بھی الیاس پارٹی، ادھر بھی الیاس، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، جن سے یاس اور نا امیدی کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ دونوں پارٹیاں ہیں۔ اچھا، میری ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فتاوی افریقیہ یہ میرے پاس موجود ہیں، اس کے اندر غوث پاک کی نماز کا ذکر ہے جناب عالی۔ ہاں، غوث پاک کی نماز کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے غوث پاک کا نماز پڑھا جائے، میں ابھی بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام اب بتاؤ، یہ تمام دعوے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، تم جو جواب اپنے شیخ کی مدافعات میں دو گے وہی میرا بھی جواب مرزا قادیانی کی طرف سے ہوگا۔ بولو صحیح بات ہے کہ نہیں جواب؟ ہاں، حق یہی ہے نا؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے غوث اعظم فنا فی اللہ ہیں اور اس مقام پر رہ کر کے انہوں نے فرمایا، تو بتاؤ مرزا قادیانی کا ماننے والا اگر یہ کہہ دے ہمارے بھی حضرت فنا فی اللہ تھے جبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بتاؤ وہ کافر کیوں اور تم مسلمان کیوں؟ اچھا جناب علی، استغفر اللہ، آگے بڑھتے ہیں، بہرحال چھوڑیں اس کو۔ یہ ہمارے کچھ اب جب بات آئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے، تو جناب علی یہ فتاوی افریقیہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، اس کے احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت برائے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، صدام شریف کی طرف۔ ہاں، ان لوگوں کا وہی ہے نا، کوفہ بصرہ، یہ کوفی لا یوفی، ان سے کبھی وفا کی امید نہ رکھو، یہ کوفہ بصرہ کے دین ہیں، یہ حنفیوں کے دین، یہ احمد رضا خان مجدد اعظم ہیں۔ کون ہیں یہ؟ ان کے ہاں اعظم سے بڑھ کر کے ان کا امام بھی امام اعظم، ان کا پیر بھی پیر اعظم، ان کا غوث بھی غوث اعظم، ان کا قطب بھی قطب اعظم، ان کا مجدد بھی مجدد اعظم، اور یہ سارے شیطان ہیں۔ کون ہے یہ؟ سب شیطان کے پجاری ہیں، مجدد اعظم ہیں۔ خان صاحب احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ عراق شریف کی طرف، یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ عراق کی طرف عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اس کی وہ حاجت روا ہو۔ اکابر علماء کرام اور اولیاء اعظام، یا اولیاء کرام اعظام کون ہے معلوم؟ یہ سب شرک و بدعت کے رسیا، اور وہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہوں نے اکابر اولیاء اور علماء اعظام کے نام دیے ہوئے ہیں، یہ سب یہی زندیق لوگ ہیں۔ یہ تمام سب لوگوں نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، اور چنانچہ اس نے نام گنوایا ہے امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شنتوفی، عبداللہ بن اسد یافعی، ملا علی قاری حنفی، اور مولانا ابو المعالی محمد مسلم قادری، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ تمام سب روایتیں نقل کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو مسلمانوں، نماز کس کے لیے ہے؟ کہ غوث اعظم کے لیے ہے، اسی کو صلاۃ غوثیہ کا نام دیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں سنو تقلید کا جال کس طرح انہوں نے بچھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سیدی عبد الوہاب شارانی، ارے وہ خبیث جو خانقاہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لونڈیا پھنسا کے لے جا کے وہاں بدکاری کیا تھا، بدوی نے کہا تھا رفائی نے، لے جاؤ حاجت پوری کرو، ڈر کیوں رہے ہو؟
ہاں وہی شارانی ہے، یہ کہتا ہے کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت اور قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع اور مددگار ہیں، شفیع اور مددگار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ ویاخذہ بیدہ فی الشدائد، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، مرید ہوگا، ماننے والا وسیلہ لے گا، ضرور ہے کہ وہ نبی اور ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاوز الصراط، تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروں کی، اپنے ماننے والوں کی، ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، پورے ائمہ، خاص طور سے ائمہ اربعہ، تقلید کا جال کس طرح سے بچھایا جا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کی بدعقیدگیوں سے انہیں تقلید کے جہالت کی تاریکیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بتلا کر کے کہ فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین جتنے بھی ہیں سب اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگہداشت فرماتے ہیں، جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں، جب تک پل صراط سے پار نہ ہو جائیں تب تک ان کی نگرانی میں باقاعدہ کراسنگ ہوگی، بھائی پل صراط پر سے گزر ہوگا، ائمہ مجتہدین کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ یہ بتاؤ اپنے اماموں کو نبیوں کا مقام دینا نہیں ہے؟ سنو، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان ائمۃ الفقہاء والصوفیہ کلہم یشفعون فی مقلدیہم ویلاحظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سؤال منکر ونکیر لہ وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا یغفلون عنہ فی موقف من المواقف، کہ بے شک سب پیشوا، اولیاء، علماء اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے مریدوں کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلتے ہیں، جب وہ صراط پر چلتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جن جاہلوں میں یہ عقیدے پھیلائے جائیں، جن جاہلوں کو یہ باتیں بتائی جائیں، اسے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت کا جیب بھرنے کے لیے، حضرت کی جیبیں بھرنے کے لیے مرید ہو جائے، بات ختم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے ائمہ، ہمارے فقہاء، ہمارے جن کی ہم تقلیدیں کرتے ہیں، یہ سب پل صراط کے اوپر، حشر میں، نشر میں، قبر میں، سب جگہ موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لما مات شیخنا شیخ الاسلام ناصر الدین لقانی آہو بازو صالحین، پھر اب عربی میں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ناصر الدین لقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بعض صالحین نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا، امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ رسول کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے، الگ ہو جاؤ، اس کے پاس سے وہ منکر نکیر فوراً چلے گئے۔ ابھی تک غوث پاک آتے تھے، اب امام مالک بھی قبروں میں آ رہے ہیں، اور جب امام مالک اپنی قبروں میں آ رہے ہیں اپنے مالکیہ کے شفاعت کے لیے، تو امام ابو حنیفہ بھی ان حنفیوں کی قبروں میں آئیں گے ان کی شفاعت کرنے کے لیے۔ منکر نکیر چلے جاؤ، ہمارا ماننے والا ہے، تم اللہ رسول کے بارے میں ان سے پوچھتے ہو، یہ عقیدہ ان حنفیوں کا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے باپ کی نہیں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، یہ فتاوی افریقیہ مجدد اعظم محمد رضا خان کی کتاب ہے، جو صفحہ 135، 36، 37 کے اندر یہ عبارتیں لکھتا ہے۔ بتاؤ ایسا لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی خرافات پھیلانے والا مجدد اعظم ہو سکتا ہے؟ یہ حنفیوں کا امام ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ تمام مشائخ اور تمام صوفیاء ہر سختی کے وقت اپنے مریدوں کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کہتے ہیں کہ جب اولیاء ہر سختی کے وقت اپنے پیروں اور مریدوں کا دنیا اور آخرت میں خیال رکھتے ہیں، تو ائمہ مذاہب جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا، یہ تو بدرجہ اولا سب جگہ موجود رہیں گے۔ میرے عزیز، یہ عقیدے آئیں گے، وقت کم ہے، میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ میرے پاس جوامع الکلم ہے، یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ غریب النماز ہیں تو یہ بندہ نماز ہیں، یہ غریب نماز ہیں، اور یہ کون ہے؟ ہاں، یہ بندہ نماز، ہمارے ہاں سب نماز رہے، وہ داتا گنج ہیں، سب انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں، یہ سب بانٹے ہوئے ہیں۔ یہی حضرت ان سے کسی نے پوچھا ان الحق کے بارے میں، صوفی منصور، یہ سب صوفی سب صوفی، سارے کے سارے صوفی اسی
تو اسی زمرے کے اندر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا بندہ نواز سے 521 صفحے کے اندر جوامع الکلم 521 صفحہ اور مترجم اردو اس کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ 521 صفحہ اور مترجم اردو اس کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ ان الحق کے کیا معنی ہیں. جوامع الکلم ہے یہ میرے پاس مرتبہ سید محمد اکبر حسینی جو ان کے بیٹے کی کتاب ترجمہ پروفیسر معین الدین دردائی اور ادبی دنیا مٹیا محل دہلی کی چھپی ہوئی اور جناب علی ملفوظات خواجہ بندہ نواز گیسو سن 1414 مطابق 1914